بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام سرکار بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اور بہت معلوماتی خطاب آپ نے برادر محترم مفتی جنید رضا صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار غوث اعظم کی پش پناہی نصیب فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں سلائے اور انہی کی محبت میں میدان محشر میں اللہ اپنے فضل سے ہمارا حشر فرمائے۔ اور دوسری ذات حضرت سید پیر عبدالرسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف بھی منسوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر غوث اعظم کی برکتوں سے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے اور رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ اور یہ تمام ذکر کی جو محفل سجائی گئی وہ مقصد یہ ہے کہ ان مقدس شخصیتوں کے ذکر کی برکتیں مرحومہ عائشہ بانو کو نصیب ہو۔ آج جو کچھ بھی ذکر ہوا اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکتوں سے مرحومہ عائشہ کی قبر کو روشن و منور فرمائے، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرمائے۔ چند باتیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے شریعت مطہرہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج جو بہت سی پریشانیاں ہیں اس میں زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ یہ ہماری غلطیاں ہیں، یا یہ کہیے کہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے اور گھر میں علاج ہونے کے باوجود بھی وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہم سب اگر اپنا محاسبہ کریں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں شریعت مطہرہ پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ تو یقیناً بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے، لوگ نظر آئیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے زیادتی ہو جاتی ہے، اور انہیں اس چیز کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ پر جا کر اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں تو یقین جانیں ماں باپ کی رضا یہ بہت سی پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اتنا یاد رکھیں کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، فقیہ بنے، کسی بھی مرتبے کے اوپر فائز ہو جائے، یہ صدقہ ہے ماں باپ کے وجود کا۔ ماں باپ کے ذریعے وہ دنیا میں آیا، تب جا کر وہ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، فقیہ بنا، مفتی کہا جانے لگا، عالم بنا، پیر بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے یہ ماں باپ کو، اور ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ کہ بغیر کسی تمہید کے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد، اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کا ذکر فرمایا تو وہ ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ نیکیاں تو بہت سی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کسی کے حق کو ذکر فرمایا تو وہ ماں باپ ہے۔ دوسرے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا احسان مانو، میرا شکر مانو، اور اپنے ماں باپ کا شکر مانو، احسان مانو۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے، اور ان کے حقوق کو اگر ادا نہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں یہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ وقت میں جن کے پاس صرف دنیاوی تعلیم ہے، تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بن جائے، اچھی گاڑی میں گھومنے لگے، تو یہ بہت سی جگہ پر واقعات ہوتے ہیں کہ باپ اگر دیہات کا رہنے والا ہے تو بڑے لوگوں کے سامنے، یعنی دنیا دار لوگوں کے سامنے اپنے باپ کا تعارف کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں گاڑی میں گھومنے والا، میرے باپ کو تو لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال آ جائے، یا یہ ہو جائے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہو کے درمیان جب ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور آدمی جب عورت کا دیوانہ بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کے حق کو ادا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، تو یقیناً بیوی بچوں کے لیے بہتر ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ کہ بیوی کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جائے تو آج تو ایسے نوجوان بھی ملتے ہیں کہ مولانا کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی جائیں گے تو بہت سے لوگ ایسے انداز میں مسئلہ پوچھتے ہیں جیسے عالم سے سند لینے آتے ہیں کہ میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا، تو شاید مولانا کہیں کہ ہاں تو بھی ایسا کر سکتا ہے، شاید مولانا کہیں کہ تو بھی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ کو مختصر میں بتاؤں کہ ماں باپ کی طرف سے جتنی بھی زیادتی ہو جائے، اولاد کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی ماں کے لیے رہنے کا انتظام کرتا ہوں، کھانا پینا اچھے انداز میں دیتا ہوں، لیکن میری ماں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے مجھے تکلیف دیتی ہے، میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، تو یہ تمام چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ادی حقھا، اس کے حق کو ادا کرتا رہے، فواللہ لو قطعت لحمک ما ادیتا ربع حقھا، کہ قسم خدا کی اگر وہ تیرے جسم کا گوشت کاٹنا شروع کر دیں، حالانکہ کوئی ماں ایسا کرتی نہیں ہے، کرتی ہے کوئی ماں ایسا کرتی نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ظلم کی زیادتی اور حد بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے اس کو ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ قسم خدا کی اگر وہ تیرے جسم کا گوشت کاٹنا شروع کر دیں، اور شروع ہو تو کیسے؟ ادھر گوشت کٹے گا، ادھر ماں کو گالی دو گے، ادھر گوشت کٹے گا ماں کو تھپڑ مارو گے، ایسے نہیں، بلکہ یہ کہ راضی خوشی کے ساتھ تو اس تکلیف کو برداشت کر لے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں تو نے اپنی ماں کی محبت کا چارانی حق ادا نہ کیا، تو نے اپنی ماں کی محبت کا چارانی حق ادا نہ کیا۔ اما علمت ان الجنت تحت اقدام الامہات،
کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہوا کرتی ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ماں کی طرف سے کتنی بھی زیادتی ہوتی ہے، اولاد کا حق یہی بنتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہم کو کیا بتایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، جانتے ہیں نا؟ سیدہ آمنہ، جن کے بطن مبارک سے آپ پیدا ہوئے، وہ سیدہ آمنہ، تو وہ تو حقیقی ماں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رضائی ماں سیدہ حلیمہ کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ یہ ادب کرنے والی ذات کون؟ جو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی افضل آیا ہے نہ آ سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی افضل آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل و اعلیٰ پیدا فرمایا، لیکن ایک مرتبہ جب حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے کہ آخر یہ کون عورت ہے کہ جن کو دیکھ کر امام الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر مبارک کو ان کے لیے بچھا دیا۔ کسی نے سوال کیا یہ عورت کون ہے کہ جس کے لیے امام الانبیاء چادر بچھاتے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ وہ ہے کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، یعنی یہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب رضائی ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، تو جو حقیقی ماں ہوتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کے چلیں کہ کوئی اگر ایسا ہے کہ آج ایسے حالات ہوتے ہیں کہ باپ کو گالی دی جاتی ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اور ماں باپ کو گالی دینے کے بعد کوئی آدمی مزارات اولیاء کے اوپر حاضری بھی دیتا ہے، ہر چھٹی کو غریب نواز کی بارگاہ میں جائے گا، یہاں پر حضرت سید ظفر و مظفر کی بارگاہ میں جائے گا، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائے گا، لیکن اگر جائے اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، جائے اس حال میں پیر کے پاس کہ وہ یہ سمجھے کہ عالم کے پاس جا کر یا پیر کے پاس جا کر میری سب بلائیں ٹل جائے گی، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ اگر زندہ ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ کو راضی کر، اس لیے کہ باپ کی دعا کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ وہ تین لوگوں کی دعائیں وہ کون ہیں؟ دعوت الوالد، دعوت المسافر، دعوت المظلوم، یعنی ایک تو باپ کی دعا، اگر باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں رد نہیں کی جاتی ہے، مسافر کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، مظلوم کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس کی دعا کی قبولیت کی سند یہ بارگاہ مصطفیٰ سے دی جاتی ہے، آپ کیسے یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کو گالی دے کر آپ پیر کے پاس جائیں گے تو پیر کے ذریعے تمہاری بلاؤں کو ٹال دیا جائے گا؟ جس کی دعا کی سند امام الانبیاء نے دی ہے، آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں
کہ اس کی توہین کر کے آپ عالم کے پاس جائیں گے اور تعویذ کے ذریعے تمہاری پریشانیوں کو حل کر دیا جائے گا، جس کی دعا کی قبولیت کی سند امام الانبیاء دیتے ہیں، آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کی پریشانیاں ٹل جائے گی؟ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کے مزارات مقدسہ یہ مرجع خلائق بنے ہیں اور جن کی بارگاہوں سے دونوں جہاں کی برکتیں ملتی ہیں، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا ہے، جنہوں نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھے چلیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، اور جب باپ کی دعا کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو یقین جانے ماں کا مقام اور مرتبہ تو اتنا اور اس سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ بیٹا اگر 25 روپے باپ کو دیتا ہے تو ہدیے میں اگر دے تو ماں کو 75 روپے دیا کرے، تو ماں کی دعا یقیناً بدرجہ اولا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہم اگر اپنی پریشانیوں کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ کسی اور جگہ پر جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے، اور یقین جانے اگر اس نے تجھے معاف کر دیا اور وہ تیرے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، یہاں پر بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، عرض کرتا چلوں، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا، اور آج کا نوجوان طبقہ اگر خوبصورت بیوی مل جائے نا تو ماں باپ کی جڑیوں یا ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ یا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے کے لیے گھر میں کچھ جاتا ہے، کھانے کے لیے اگر گھر میں کچھ جاتا ہے نا تو پارسل اس طرح ہوتا ہے کہ ماں باپ نہ دیکھ پائیں، بیوی کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ بیوی کو نہیں کھلانا چاہیے، لیکن یہ کہ ماں سے چھپا کر کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وجود عطا فرمایا، باپ سے چھپا کر کہ جس نے نہ جانے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا اور تکلیفوں کو برداشت کر کے تجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا، تو کیا حال یہ ہو گیا کہ تیرا کھانا، تیرا رزق، تیرا معاملہ، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ بچے کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی فضیلت مل جائے، یہ ماں باپ کے وجود کا صدقہ ہوا کرتی ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اللہ نے تجھے وجود دیا، تب جا کر آج تو اس لائق بنانا کہ اپنی بیوی کے لیے بادام سیک لے کر آتا ہے۔ ماں باپ کے ذریعے تجھے جب وجود مل گیا تب جا کر تو اس لائق بنا ہے کہ باہر سے 500 روپے کی ڈش لے کر آتا ہے، تو جس کے وجود کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بازوؤں میں یہ طاقت عطا فرمائی کہ تو کچھ خرید سکتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کے لیے بھی لے جاتا، اپنی بیوی کے لیے بھی لے جاتا، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتا۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا حال یہ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ایسے نمونوں کو کہ جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو صحت کے لیے ترستے ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھاتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو کھانے کے لیے ترستے ہیں، یہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بہتر سے بہتر کھاتا ہے۔ اور جب چہلم کی بات آئے تو بڑے دھوم دھام سے چہلم کو منایا جاتا ہے، طرح طرح کے پھل رکھے جاتے ہیں۔ کاش کہ اس کے مرنے کے بعد تو جو انتظام کرتا ہے، قسم خدا کی اس کی زندگی میں اگر یہ نعمتیں تو اسے کھلا دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چہلم کرنے سے زیادہ اجر و ثواب تجھے اس کی خدمت کے بدلے میں عطا فرماتا۔ کاش کہ تو ایسا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اجر و ثواب تجھے عطا فرماتا۔ لیکن حال یہ ہو گیا، اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا، لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا،
ماں باپ کے حقوق کو بھول جاتا ہے. یعنی پوری زندگی ماں کی روٹی کھائی, بیوی کی روٹی کھانے کے بعد ماں کی روٹی کے اوپر طنز ہوتا ہے, ماں کے سالن کے اوپر طنز ہوتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہوا کرتا ہے. ایک میرا جملہ یاد رکھنا دوستو, کہ میں ہوں چاہے آپ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہم سے اگر کسی لڑکی نے نکاح کیا ہے نا, ہم سے اگر کسی لڑکی نے نکاح کیا ہے, تو کیا نکاح ایسے ہوتا ہے کہ 10 بجے بازار سے جا رہے تھے, لڑکی کو دیکھ لیے, 2 گواہ کو بٹھا دیے, قاضی صاحب آئے, نکاح پڑھا دیے 10:30 بجے, ایسے ہوتا ہے؟ نکاح ایسے نہیں ہوتا ہے نا. جب تم لڑکی کے حسن کو دیکھتے ہو تو لڑکی بھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھتی ہے. جب تم کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو, یا کوئی لڑکی اگر تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو, تو وہ تیار کب ہوتی ہے؟ تیرا جسم بھی دیکھا جاتا ہے, تیرے دوست و احباب کو بھی دیکھا جاتا ہے, تیرے بینک بیلنس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو آگے چل کر کسی کی بچی کا نان نفقہ ادا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, اسے بھی دیکھا جاتا ہے. تو کن کے ساتھ بیٹھتا ہے, تیرا کیریکٹر کیا ہے, تو کالا ہے کہ گورا ہے, تیری آنکھ یا پاؤں سلامت ہے یا نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے, تب جا کر ایک اچھے خاندان کی لڑکی تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ ماں باپ کی محبت کے اوپر, کہ جب تو اور میں دنیا کے اندر آئے نا, تو تیرے ماں باپ نے یا میرے ماں باپ نے نہ ہمارے چہرے کے رنگ کو دیکھا ہے, نہ آنکھ کی سلامتی کو دیکھا ہے, نہ پاؤں کی سلامتی کو دیکھا ہے, بلکہ بغیر کسی سوچے سمجھے اگر بے لوث محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے ماں باپ کہا جاتا ہے. اب آپ ذرا سوچو کہ اتنی شرطوں کے بعد, اتنی خوبیاں دیکھنے کے بعد ایک لڑکی تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوئی, تو اتنا زیادہ پاگل ہو گیا کہ ماں باپ سے بغاوت کرنے لگا, ماں باپ کے اندر کمزوریاں نظر آنے لگی, ماں باپ کے اندر عیب نظر آنے لگے. یقین جانو اگر ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کیا تو یہاں پر بھی ذلت کا سامنا ہے, میدان محشر میں بھی ذلت کا سامنا ہے. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کریں, اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ایک مقام کے اوپر کیا ارشاد فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ہمارے آقا نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا, ہما جنتوں کا و ناروں کا, وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ان کو راضی کر لیا تو ان دونوں کو راضی کرنا تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اگر ان دونوں کو ناراض کر لیا تو ان دونوں کو ناراض کرنا تیرے لیے یہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. اور آپ آگے بڑھیں کہ آج اگر ماں باپ کا بڑھاپا اگر مل جاتا ہے اور بیٹے کا مال اگر خرچ ہوتا ہے, تو مال خرچ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ ماں کے لیے اگر دوائی کی گولیاں بھی لانی پڑتی ہے اور لڑکا دینے کے لیے تیار ہونا, تو ماں کو یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو مت بتانا ورنہ وہ ہنگامہ کرے گی. یعنی ماں باپ کے اوپر مال بھی اگر خرچ کرے گا تو حال یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو چھپا کر, ماں بیوی سے چھپا کر مال کو خرچ کیا جاتا ہے. اور بہت سے جو پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم دین نہیں ہوتا ہے, اگر ماں باپ کے پیچھے اس کی 10 سال کی کمائی اگر خرچ ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مجھے کیا ملا, یہ بڑھا تو آج جائے یا کل جائے, یہ جانے والا تو ہے. 2 لاکھ خرچ کر کے مجھے کیا ملا, 5 لاکھ خرچ کر کے مجھے کیا ملا. کاش کہ تم اسلامی تعلیمات سے قریب ہوتے, کاش کہ دین کی تعلیم سے قریب ہوتے, تو 1 لاکھ کیا اگر تو اپنی پوری دولت کو بھی ان کے اوپر قربان کر دیتا اور وہ تجھ سے راضی ہو جاتے, ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی. تو یہ امام الانبیاء فرماتے ہیں, من اصبح مطیعا للہ فی والدی اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحدا. یعنی کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں, تو جب وہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس نے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا, تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ
اگر ماں باپ دونوں زندہ ہے تو اس بندے کے لیے صبح میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر ایک زندہ ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پوری زندگی دوزخ سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، جنت میں داخلے کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو نے اپنی دولت کو ماں باپ کی بیماری کے اوپر اگر خرچ کر دیا، اگر ماں باپ کے عیش و آرام کے اوپر خرچ کر دیا، اور دنیا سے جاتے وقت اگر تیرے ماں باپ کے دل کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میرا لڑکا تو ایسا ہے کہ ہر طریقے سے مجھے راضی رکھنے کی کوشش کیا ہے، ہر طرح سے اپنے مال کو میرے اوپر خرچ کیا ہے، تو یہ پاگلوں کی سوچ ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال برباد ہو گیا۔ ہمارے آقا نے تو یہ سوچ عطا فرمائی کہ اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو یہ مال ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مال کے بدلے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس مال کے بدلے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور ماں باپ کا جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، ماں باپ کا جو بڑھاپا ہوتا ہے، ایک بات عرض کر دوں کہ یقین جانیں کہ آج جو حالات پیدا ہو گئے، بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ماں باپ کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا خرچ دینے کی اگر بات آئے نا تو وہاں پر انگلیاں اٹھتی ہے، یعنی یہ تو خود غریب ہے، تجھے بھی غریب کر دیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر وہ ناراض ہو جائے نا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، مال بھی جاتا ہے، وقار عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور مصیبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بھی بنتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کاروبار کرنے والا تھا، تاجر، اس کے پاس اس کی ماں آئی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ماں نے آ کر کچھ پیسوں کا سوال کیا، تو پیسوں کا سوال کیا نا تو وہ اس کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ تو جب بھی آتی ہے پیسہ مانگتے رہتی ہے، تم کو غریب کر کے چھوڑے گی، تم کو غریب کر کے چھوڑے گی۔ ماں کچھ نہیں بولی، نہ کچھ بد دعا دی، کچھ بھی نہیں۔ وہ ماں واپس چلی گئی۔ ماں جب واپس چلی جاتی ہے تو ہوا یہ کہ وہ جب کاروبار کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کے مال کو لوٹ لیا، اور مال کو لوٹنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو یہاں سے کاٹ ڈالا گیا، یعنی چمڑی کے اوپر پورے ہاتھ آ گئے۔ یہ ہاتھ جب چمڑی کے اوپر آ گئے، کسی نے پہنچایا، سوداگر تھا، کاروبار کرنے والا تھا، ہوشیار تھا، اس کے ذہن کے اندر آیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو مال دینے کے لیے بڑھانے سے اپنی والدہ کی طرف اس ہاتھ کو روک دیا، تو اس کے بدلے میں ہاتھوں کو بھی کاٹا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے مال کو بھی ضائع اور برباد کر دیا گیا۔ لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کو جب پتا چلانا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا تو ماں آ کر کہتی ہے کہ بیٹا تیرے ساتھ یہ کیسے ہوا، کس ظالم نے ایسا کیا؟ تو وہ سوداگر کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ تجھے پیسہ نہ دینے کی وجہ سے ہوا۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا الہ العالمین، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، میں نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ اگر میری ناراضگی کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں میرے بیٹوں کے ہاتھ کو سلامتی عطا فرما۔ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ سوداگر رات میں سو جاتا ہے اور صبح میں بیدار ہوتا ہے تو ماں کی رضا کی بنیاد پر ہاتھ بھی سلامت ہوتے ہیں، ماں کی رضا کی بنیاد پر ہاتھ بھی سلامت ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کا اگر بڑھاپا مل جائے نا تو بڑھاپا ماں باپ کا یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں مل جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ کیوں کہ اس کی فضیلت میں ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وہ ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہلاکت کی دعا آپ کس کے لیے فرماتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدی عند الکبر احدہما او کلیہما ولم يدخل الجنہ، کہ جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی منزل میں پائے، کس میں پائے؟
جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی منزل کے اندر پائے اور جنت میں داخل نہ ہو، اس کے لیے ذلت، اس کے لیے رسوائی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث پاک میں گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا درس دیا کہ اے میرے امتیوں، اس بات کو یاد رکھو کہ ماں باپ کا بڑھاپا یہ اولاد کے لیے بوجھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بڑھاپے کو راضی خوشی کے ساتھ اگر تم نے برداشت کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے بڑھاپے کو برداشت کر لینا یقیناً یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا، یقیناً یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں اور ان کی حقوق کی ادائیگی میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ 10 منٹ میرے پاس ہے کہ یہ ماں باپ کے حقوق کی بات ہو گئی، لیکن یہ کہ ماں باپ کی نافرمانیوں کے جو واقعات پیدا ہوتے ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس پر بھی تو ہم کو غور کرنا چاہیے نا۔ جس دروازے سے برائی آتی ہے اس پر بھی تو ہم کو غور کرنا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا جو عہدہ اور ماں باپ کا جو منصب ہوتا ہے نا، جب ماں باپ اپنے منصب کا حق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب جا کر آگے چل کے ان کے لیے یہ پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، تب جا کر ان کے لیے آگے چل کے یہ پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ صحیح معنوں میں وہ ماں باپ بننے کے لیے صرف جوان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نکاح کے مقصد کو جاننا، اولاد کے حقوق کے بارے میں جاننا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں جاننا، ان تمام چیزوں کو جان کر جو نکاح کرتا ہے تو اس کے وہاں جو اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کی پرورش بہتر کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بننا ہے تو 12 سال تک تعلیم حاصل کرے گا، کلیکٹر بننا ہے تو 25 سال تک کالج میں نکالے گا۔ یہ دنیا کو عہدے کے لیے اتنی زیادہ تعلیم، لیکن یہ کہ وہ عہدہ، وہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کو عطا فرمائی ہے، وہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو عطا فرمائی ہے، وہ مقام اور مرتبہ اور منصب جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے عطا فرمائے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ جس ماں کے حوالے سے ہمارے آقا یہ فرما دے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جس عورت کے قدموں تلے جنت ہو اولاد کے لیے، تو آخر اسے کتنے اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے۔ جس باپ کے حوالے سے ہمارے آقا یہ فرما دے الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب او زیّ، کہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہوتا ہے، تو اگر چاہے تو اس کی حفاظت کر، تو اگر چاہے تو اسے برباد کر دے۔ اب جس باپ کو جنت کے بیچ کا دروازہ قرار دیا گیا، اس کا مقام اور مرتبہ یہ اتنا بلند و بالا، لیکن وہ باپ بن جاتا ہے لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اس نے کیا سمجھا کہیں سے بھی پیسے لائیں، اولاد کو کھلائے جائے، 7 سال کا بچہ ہو جائے، بلکہ اب تو ہوتا یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، چپ کرانے کے لیے اسے گیم بازی کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ 5 سال کا ہو جائے، اگر اینڈرائیڈ موبائل کے اوپر اگر انگلیاں گھمانے لگے تو باپ بیٹھ کر مسکراتا ہے، دادا بھی مسکراتا ہے، پورے محلے میں اس کو سب سے بڑا عقل مند مانا جاتا ہے کہ میرا بچہ تو اتنا بڑا عقل مند بن گیا ہے کہ 5 سال کی عمر میں اگر کسی کا فون بھی آ جائے اور یہ گیم اگر کھیلتا ہے نا تو یہ جانتا ہے کہ فون کو کیسے کٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر فخر کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ اپنی اولاد کے حق کو ماریں گے، بچپن میں اس کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے کہ وہ قرآن کی تعلیم سے دور ہو جائے گا، وہ حدیث کی تعلیم سے دور ہو جائے گا، وہ اسلام کی تعلیم سے دور ہو جائے گا، تو اگر آپ نے ببول بوئے ہیں
ہیں تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اس سے آم جیسا پھل آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے لازم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں، اور یقین جانے اگر ہم اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرنے لگے، یعنی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کی پرورش کرنے لگے، اس کی تعلیم و تربیت کرنے لگے، تو وہ جوان ہونے کے بعد بازو میں قوت آنے کے بعد باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگرچہ باپ اپنے بستر کے اندر ہوگا، ماں کو گالی نہیں دے گا، اگرچہ ماں پانی پینے کے لیے اولاد کی محتاج ہوگی، اگر ماں باپ نے اگر اس کے حقوق کو ادا کر دیا تو قسم خدا کی ماں باپ کتنے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے وہ گالی نہیں دے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ وہ حقوق کی ادائیگی کی برکتیں وہ ہوگی کہ کتنا بھی بڑھاپا ہوگا تو جب بھی ماں باپ کو دیکھے گا تو یہی کہے گا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے اللہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب بچپن میں آپ رحم کریں گے تب تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ رحم کرنا کیا ہے؟ رحم کرنا یہ ہے کہ سچا غلام مصطفیٰ بنا دیا جائے۔ لڑکی کے اوپر رحم کرنا کیا ہے؟ کہ اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سچی کنیزہ بنا دیا جائے۔ لیکن آج تو حال یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اگر جوان ہو جائے اور 18 سال کی اگر عمر ہو جاتی ہے تو اسے تو ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ شادی کرنے کے بعد تیرے شوہر کو قبضے میں کیسے لینا ہے، 2 مہینے ہو جائے اس کے بعد ساس بہو کی گیم کیسے کھیلی جاتی ہے اور شوہر کو لے کر الگ کیسے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر واقعی میں تم اپنی بیٹی کے کم سے کم وفادار بن جاتے تو اپنی لڑکی کو یہ تعلیم نہ دیتے۔ کیوں کہ اگر اپنی بچی کے وفادار بن جاتے تو وفاداری تو اسے کہتے ہیں کہ تیری بچی ایسی بن جائے کہ وہ خود تو آخرت کو وہ خود اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچا لے، اور ساتھ میں ایسا ہو جائے کہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرما دے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دین سے قریب آئیں گے، آپ شریعت مطہرہ کی تعلیم سے قریب آئیں گے، تب جا کر ایسے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت کو نقل فرمایا کہ ایک شخص سفر کے لیے گیا اور سفر کے لیے جاتے وقت اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے تم کو جانا نہیں ہے۔ پہلی منزل کے اندر اس عورت کا باپ رہتا ہے، وہ عورت کا باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، تحریر بھیجی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے شوہر کا یہ حکم ہے اور میرا باپ اس طرح بیمار ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مالک و مختار ہے، آپ اگر چاہیں تو اجازت دے سکتے تھے، لیکن یہ کہ امت کے لیے کہ ایک لڑکی کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس کو کیسے ماحول میں پروان چڑھانا چاہیے، وہ تعلیم دینے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اپنے شوہر کی بات مان، اس کی بات پر عمل کر۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے تحریر بھیجی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اپنے شوہر کی بات کے اوپر عمل کر۔ جب اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے پیغام بھیجا کہ جا کر اس عورت سے کہو کہ تم نے اپنے شوہر کی بات کو مانا، تمہارے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ مغفرت کا جو پروانہ ملتا ہے، باپ کے لیے جو نجات کا ذریعہ عورت بنتی ہے، تو کیا اس بنیاد پر بنتی ہے کہ شوہر کو لے کر الگ ہونے کا تصور دینے کی بنیاد پر بنی؟ اس بنیاد پر بنی کہ وہ باپ خود اتنا نیک تھا کہ اس باپ نے، وہ ماں باپ نے اپنی بچی کی بہتر تربیت کی اور یہ سمجھایا کہ شوہر کے گھر کو امن کا گہوارہ کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کی یہ برکتیں ملی کہ اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کی مغفرت فرمائی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو ہو چاہے لڑکوں کو ہو، اگر صحیح تربیت نہ کی جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی سے بڑی محبت کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکے کو بہت اچھا بنا دیا،
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس پر بھی ظلم کیا، آپ نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا۔ اگر غلط تربیت کریں گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غلط تربیت کی بنیاد پر اگر اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں تمہارا دامن پکڑ کے کھڑے ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا الہ العالمین، ہم تو بچپن میں تھے، ہمارے ماں باپ نے تو ہم کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شوہر کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ لہذا دوستو، تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے اولاد کی بہتر تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو، اور کتنے لوگ ہیں بغیر سمجھائے، بار بار آپ سے کہتا ہوں، جانتے بھی ہیں بہت سے لوگ، کتنے لوگ ہیں جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنے چہرے پر سنت رسول سجائیں گے۔ آج کی یہ محفل مکمل سنی نا، کچھ سمجھ میں آئی بات ہے، ہم کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو کتنے ایسے ہیں جو اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں گے، بتائیے؟ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کھڑے ہو جاؤ بھائی، سبحان اللہ۔ اور جوان، دوسرے بچے ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، اور کون ہے جو اپنے چہرے پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو سجائے گا؟ آدھا گھنٹہ سننا ہے ابھی کہ بیان ختم کرنا ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ دو آدمی، غوث پاک کے نام کے اوپر 11 تو کم سے کم ہو جاؤ سرکار غوث پاک کی نسبت سے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تیسرے، وہ تیسرے کھڑے ہو رہے ہیں نا، کیا سبحان اللہ، 3 لوگ ہوئے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے نا۔ ارے لوگ منڈوانے جاتے ہیں تو نہیں وہ کرتے ہیں، بے خوف اتنے ہوتے ہیں، معاذ اللہ حرام کرتے ہیں تو وہ رہتے ہیں، تو آپ تو نیکی کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور کون ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو جائیے۔ ہاں داڑھی رکھ لے گی لڑکی نہیں ملے گی ایسا نہیں ہے، لڑکی جو بھی ملے گی وہ اچھی ہی ملے گی۔ ہاں ادھر ادھر جو زیادہ تحقیق کرتے ہیں نا کہ چال چلن کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، داڑھی والے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو موجودہ وقت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سیدہ کی کنیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ داڑھی والے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی نا، اور یہ ہمارے یقیناً تربیت کی کمزوری کا نتیجہ ہے، تربیت کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور کون ہے جو اپنے چہرے پر سنت رسول سجائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے عمل کے صدقے میں اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منقبت اعلی حضرت چند اشعار آپ سماعت